الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر رمضان المبارک دی بابرکت گھڑیاں وچ اللہ کریم نے دوسرا جمعہ مسلمانوں نو عطا فرمایا ہے اور ساڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسی یہ گھڑیاں اللہ دے گھر وچ اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کردیاں ہویاں گزار رہے ہیں عزیزان دی وقار رمضان المبارک دے مہینے وچ بہت سارے اہم اور اسلام دے عظیم الشان واقعات ظہور پذیر ہوئے نے اس مہینے سیدہ فاطمہ زہرا دا وصال 3 رمضان اس مہینے وچ
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا 10 رمضان وصال ہے۔ اس مہینے وچ 14 رمضان یوم الفرقان یعنی جنگ بدر ہوئی ہے۔ اس مہینے وچ فتح مکہ ہویا ہے۔ اس مہینے وچ ہی اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت اور پر نور گھڑیاں والا مہینہ ہے، اور اس نو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر یزاد فیہ رزق المومن، اللہ مومن دے رزق وچ اضافہ فرما دے، یعنی ہر بندے دا رزق اللہ کریم ودھا دیتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے وہ دے رزق وچ۔ تو اس مہینے دے 3 عشرے نے اور تیناں دی اپنی الگ الگ شان ہے۔ الحمدللہ اس جمعے تے اسی دوسرے عشرے چ گزر رہے ہیں، اور اگلا جمعہ آئے گا تو غالباً تیسرا عشرہ شروع ہو چکے ہوئے گا۔ وہ عزیزان من اس اعتبار نال چند گزارشات آپ دی خدمت پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے سب تو پہلے جس ہستی نال نکاح فرمایا ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ حضور نو اللہ تعالیٰ نے میرے سونے محبوب نو 6 اولاداں سیدہ خدیجہ جو عطا فرمائی ہیں۔ 2 بیٹے قاسم سیدنا عبداللہ، 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ دے بطن چو رسول اللہ نو عطا فرمائی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ایک بیٹا حضرت ابراہیم، اے حضرت ماریا دے بطن چو پیدا ہوئے سن، اے مصری خاتون سن۔ باقی ساری اولاد رسول اللہ دی حضرت خدیجہ دے بطن اطہری چو پیدا ہوئی، اور حضرت خدیجہ چو ہی حضور دی نسل پاک چلی ہے، یعنی حضرت خدیجہ جو سیدہ فاطمہ چو اگوں حضرت حسن اور حسین اور سیدہ زہرا پاک دی نسل چلی، اور رسول اللہ دی آل پاک۔ حضرت خدیجہ حضور دی دوسری ازواج تو بے مثال اور الگ اس تو نے کہ انہاں دی موجودگی 25 سال حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور دی عمر پاک 25 سال سی، اور حضرت خدیجہ دی عمر پاک 40 سال سی جدو نکاح ہویا ہے۔ حضور دی عمر 50 سال سی، اور سیدہ خدیجہ دی عمر مبارک 65 سال سی۔ رمضان دی 10 تاریخ نو آپ دا وصال ہویا ہے۔ 25 سال مکمل نبی پاک سرکار تے سیدہ خدیجہ آپ اکٹھے رہے۔ مزے دی گل ہے جڑی بڑی قابل غور ہے کہ 25 سال دی رفاقت ہے، محبت تے ہزاراں واقعات موجود نے۔ لڑائی دا ایک واقعہ بھی کتاباں چ منقول نہیں کہ انہاں دے درمیان کوئی رنجش ہوئی ہوئے، میاں بی بی دے درمیان ایسی چیزاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ دے درمیان رنجش دا ایک واقعہ بھی منقول نہیں، اور 25 سال حضور نے انہاں دی موجودگی کسی اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا۔ یہ بھی اعزاز ہے سیدہ خدیجہ دا۔ اور اے واحد خاتون نے جنہ خود حضور دی خدمت جد کیتی ہے، سب تو پہلے کہ یا رسول اللہ میں تواڈے نکاح وچ آنا چاہنی ہاں،
انہوں نے حضور نے نکاح دی دعوت نہیں دیتی، انہوں نے حضور نو دعوت دیتی ہے کہ سونا میں قبول فرما لو۔ کتنی عظیم اور پاک باز خاتون سن جنہوں نے رسول اللہ نے قبول فرمایا۔ جب حضور نے انہوں نے قبول فرما لیا اور آقا علیہ السلام دے عقد تشریف لے آیا، اس تو بعد اپنا سارا مال سیدہ خدیجہ نے حضور تو قربان فرما دیتا ہے، اور جدو تک ہے کہ فلاں چیز حضور نو بڑی پسند ہے، وہ چیز اس سے وقت حضور دی خدمت پیش کر دیتی۔ مثلا حضرت زید بچپن میں انہاں دا قبیلہ سی بنو قلب، تو حضرت زید بچپن میں اپنے قبیلے نال سفر کر رہے سن، تو ایک ہور ڈاکواں دے گروپ نے انہاں اتے حملہ کیتا اور حضرت زید نو اغوا کر کے لے گئے۔ اور اس وقت بڑی مشہور میلہ اور منڈی لگتی سی سوک اکاز، اے بازار اکاز دا آجے بھی موجود ہے، طائف کو تھوڑا جہا پہلے ہوتا ہے اکاز، اس جگہ تے بڑا میلہ اور منڈی لگتی سی، اجے بھی اتنے ماشاءاللہ بڑا بازار تے بڑی رونق ہوتی ہے۔ اس جگہ تے لیا کے حضرت زید نو بیچ دیتا انہاں ڈاکواں، غلام بنا کے فروخت کر دیتا، چھوٹے سا لڑکے بچپن عمر سے جدو بیچ دیتا تے انہاں نو حکیم بن حزام حضرت خدیجہ دے بتیجے سن، انہاں خرید لیا۔ پھر وہ گھر رہن لگ پے کیونکہ انہوں نے خریدے غلام سن۔ جدو رسول اللہ سرکار حضرت خدیجہ دے گھر تشریف لے جانا تو حضرت زید نو حضور نال عشق ہویا تے حضور نو حضرت زید نال محبت ہوئی۔ حضور حضرت زید نال محبت فرما دے سن اور لوگ انہوں نو زید بن محمد کہندے سن، زید بن محمد۔ اتنا پیار حضور حضرت زید نال کرتے سن کہ لوگ انہوں نے حضور دا بیٹا کہندے سن۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے فرمایا کہ لوگ انہوں نے باپ دے نام تو پکاریا کرن، تو پھر لوگاں نے پکارنا چھوڑ دیتا، ورنہ پہلے حضرت زید نو حضور دا بیٹا لوگ کہندے سن کہ حضور دے بیٹے نے۔ حضور انہوں شدید محبت فرما دے سن۔ ہن جدو حضرت خدیجہ نے محسوس کیتا نا کہ حضور زید نال محبت کر دے، ایک اسامہ دے والد نے حضرت اسامہ بن زید دے، تو حضرت خدیجہ نے فوراً انہوں نے خرید کے رسول اللہ دی خدمت پیش کیتا۔ یا رسول اللہ تو انہوں زید بڑا پیارا لگتا ہے، میں پکا پکا تو دے چھڑیا ہے، یہ تو انہوں کہ محبوب ہے، تو انہوں دے نال پیار ہے اور یہ بھی تو انہوں محبت کرتا ہے، سنیا میں پکا پکا تو دے چھڑیا۔ حضرت زید حضور دی غلامی چاہ گئے، رہن لگ پہ حج جو کہ پہلے بھی ہوندی سی، حج ہوئی، انہوں دے قبیلے دے لوگ حج کرن آئے، انہوں نے کہا کہ اے نوجوان لڑکا تے ساڑھے قبیلے دے، انہوں جا کے انہوں دی والدہ تے والد نے دسیا بھی تو جڑا پتر گم ہویا سی نا، وہ تے مکے فلاں شخصیت نے انہوں کولے۔ ماں باپ پھر ظاہر ہے تو انہوں پتا ہے، پھر یہ ماں باپ دا بڑا ایک محبت اور پیار ہوندہ ہے۔ ماں باپ فوراں چلے، وہ مکے تشریف لائے اور انہوں آ کے ڈھونڈ دیا حضور دی خدمت چاہے تے عرض کیتی کہ سونیا ساڈا بیٹا ہے، ایسا اس طرح یہ ساڈے کو بچھڑ گیا سی، تے سونیا جننے پیسے تساں بھرے نے او دے تو زیادہ لے لو تے پتر سانو دے چھڑو۔ بھائی پتر جے مول لب دے ہون تے ماں باپ خرید لے دے، ایک حقیقت ہے۔ ماں باپ کی محبت ہی بڑی ہوندی ہے، اولاد نو اس دا اندازہ ادو ہوندا ہے جدوں آپ ابا بن دے کہ
ساڈا جڑی ماں باپ نے انہاں نال ساڈی محبت کی سی اور انہاں نوں ساڈے نال کتنا پیار ہوئے گا سانوں جو اپنے نال دینا ہے وہ باپ بنتے تو انہوں نے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یار ساڈے ماں باپ بھی تو ساڈے نال ایڈا ہی پیار کرتے ہو گے نا جڈا سانوں انہاں نال انہوں نے کہا سرکار یہ بیٹا ہے ساڈا تے بیچ دیو سانوں واپس کر دیو قیمت جتنی مرضی لے لو میں صدقے جاواں رحمت للعالمین تو حضور نے فرمایا قیمت ہے ہی کوئی نہ بس زید کو پوچھ لو وہ ابے کو جانا چاہتا ہے ہائے 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 گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی حضور فرمایا قیمت کوئی نہیں زید تو پوچھ لو جو اپنے ماں باپ کو جانا چاہتا ہوئے تو بغیر قیمت تو لے جاؤ سرکار نے فرمایا پوچھ لو انہاں کیا محمد سنیا جویں دا سنیا اونج ہی پایا ہے تسی تے فیصلہ کمال نہ کر چھڑیا اس تو تے فیصلہ پھر اچھا کی ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا جاؤ بلاؤ زید نو حضرت زید بلائے گئے حضور دی خدمت وچ حاضر ہو گئے ماں ہن باپ پوچھدا ہے ماں بھی نال ہے چچا بھی نال ہے باپ بھی نال ہے بیٹا محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار دے دیتا ہے یہ حضرت زید چوتھے مسلمان نے پہلی مسلمان حضرت خدیجہ سب تو پہلے حضور نے دسیا بھی انہوں نے یہ ایمان بھی انہوں نے لے آتا ہے پھر مولا علی نے لے آتا ہے پھر ابو بکر صدیق نے لے آتا ہے پھر حضرت زید نے لے آتا ہے توجہ ہے حضرات علماء پھر اس کی تطبیق کر دیں کہ عورتیں جو سب تو پہلے حضرت خدیجہ بچیں جو سب تو پہلے حضرت علی اور آزاد مردیں جو سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لیا سب تو پہلے مگر حضرت سیدہ خدیجہ نے ایمان لیا ہے حضور فرمایا پتر آیا تے حضور نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ پتر تو پوچھ لو اے تواڈے نال جانا چاہتا ہے تے ساڈے لو اجازت ہے تو پتر چل چلیے بھئی بچھڑیا پتر اتنے سالاں بعد ملے تے ماں باپ نو بھی کھچ ہوندی ہے تے پتراں نو بھی تساں ویکھیا ہونا ہے پتر ٹر جانا سعودی عرب یا کسی ملک وچ باہر ٹر جان کمائی کرن پھر اے لوگ اپنے پتراں کمائی تے گھل دین نا اولاد باہر ٹر جاندی بیچارے اوتھے بھاویں روندے رہن اوتھے چلے جاندے ایدے تے بھی انشاءاللہ میں کدی بیان کراں گا ایڈی سوکھی پردیس وچ رہ کے کمائی کرنی ہوندی نہیں جتنی اسی سمجھنے ہیں وہ سیانے جٹ آتے ہوندے نے اے جٹ پنڈاں والے بھئی دودھ تے پتر دو نعمتاں آئیاں پتر بندیاں کمائی تے باہر گل چھڈے نے تے دودھ اونج ویچ چھڑدے نے نعمتاں تے بندیاں ران ہی نہیں کر دیتی دوویں نعمتاں بڑیاں سن پر بندیاں انہاں دی قدر نہیں کیتی کوئی کسی جنگل وچ مر جاندا ہے سنی دا ہے کوئی کسی سمندر وچ مر جاندا ہے سنی دا ہے کوئی کسی پردیسی ملک وچ ہے ہن بیچارے قید ہوئے نے یہ انہاں نوں ہی پتہ ہے انہاں تے کی بیتدی پئی ہے ساڈے واسطے تے باہر دا ملک ہی ہے کیونکہ سانوں تے مہینے بعد پیسے آ جاندے نے تو باہر تے ساڈا ہویا وہ تو مٹھی جی جیل ہے خیر سجنوں ماں باپ دا پھر اپنا ایک پیار ہوندا ہے اور پھر اتنے سالاں بعد ماں ملے تے باپ ملے تے اختیار بھی ملے دل کر دی تے ایتھے رہیا رہو دل کر دی تے چل ساڈے کو عزیزاں دی وقار حضرت زید دی والدہ تے والد فرماندے بیٹا چل چلی اپنے وطن وچ تے حضرت زید فرماندے نے جنہ ویکھ لیا اس ماہی نو او غیری ولوں نہ تک دے نے جنہ ویکھ لیا اس ماہی نو او غیر ولوں نہ تک دے نے باپ نو کہندے نے بابا میں نہیں جاواں گا میں مدینے والےاں دی غلامی چ رہنا پسند کرنا جملہ تاریخ دیاں حدیث دیاں کتاباں وچ لکھیا ہوا ہے باپ کہندے تو کیسا بیٹا ہے جڑا غلامی چ رہنا
رہنا پسند کرنا ہے، لوگ آزادی ڈھونڈ دینے، تو غلامی چ رہنا پسند کرنا ہے۔ حضرت زید فرماندے نے ابا اس غلامی دے میں ساری کائنات قربان کر دیا۔ آپ نے سمجھ آئی یہ حضور دی غلامی ہے نا، یہ حضور دی غلامی ہے، کوئی عام تے غلامی نہیں نا، کوئی کسی جٹ دا سیری دیا نا بھی ڈر جانا۔ اے رسول اللہ دی غلامی عرض کہتے ہیں بابا میں ساری کائنات دی آزادی اس غلامی دوار دیا، لیکن میں نو حضور دی غلامی پیاری لگ دیئے۔ اللہ اکبر، دنیا حیران ہے، دنیا والے نو ماں دا پیار پیارا لگتا ہے، باپ دا پیار پیارا لگتا ہے، ہر پردیسی نو اپنا وطن پیارا لگتا ہے، پر ایک ایسا پردیسی ہے، ایک ایسا ماں دا پتر ہے، ایک ایسا اپنے باپ دی آنکھاں دا چشم و چراغے جڑا آندا ہے بابا تیرا پیار ایک پاسے، ماں کی محبت ایک پاسے، وطن دا پیار ایک پاسے، پر آمنہ دے لال دا پیار ایک پاسے۔ تائیں تے کسے شاعر نے کہ عشق کردہ اپنی مرضی دے کمے نائے راوے خدا نا پراوے خدا جتھے چاوے، ہاں جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جتھے چاوے جھکا۔ بھائی سجنوں اے تے عشق رسالت مآب ہے جنہوں نصیب ہو جائے، اس ساریانو اے نہیں لبدا، ہاں ساریانو اے دولت ساریانو نہیں لبدی میاں، اے مقدرہ نال ملدی ہے۔ کاش دکانہ تو لبدا ہوندہ ہر کوئی عاشق ہوندہ۔ کسے بزرگ کو پوچھیا بھی اے عشق جیڑا ہے ایڈا اوکھا کیوں ہوندہ ہے؟ واہ بابا جی تھوڑی گل تو میں صدقے جاواں، جواب دینا نے جواب دی اخیر کر دی تھی، انہاں کہا ہے اوکھا رب اس تو رکھیا ہے ہر کمینہ آدمی دا دعویٰ نہ کرے۔ یہ ایڈا سوکھا ہوندہ تے ہر کسی عاشق ہونا، سائیں اوکھا کر چھڑیا ہے باہر ہو جائے جڑا انہوں چاہ سکتا ہوئے ہر کوئی نہ چاہ جائے۔ ہر کمینہ عشق دا باہر نہیں چاہ سکتا، اے وہ چاہ سکتا ہے جنہوں اللہ نے چن لیا ہوئے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھائی دیکھو نا جی گال عشق دیئے تے لینے میں تے کسی عاشق ہوئی ہے نا دیو جا سودا ہوئے وہ جی دکان تو لب دے اور عام بندے کو تے سودا عشق دی گال نہیں نہ پوچھنی، عشق دی پوچھنیاں تے تینوں کسی تو صوفی دسنی۔ عزیز اندی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع تے عشق دی گال کی تے آپ فرمان نے عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وسنائی ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے وچ راہی کئیانو لب دیا ہاتھ نہیں ہوتا تے کئیانو راما وچ رب آپ عطا کر چھڑ دے۔ یہ اس دی اپنی مرضی ہے، یہ اس دی اپنی پسند ہے، میرے رب دی اپنی چون ہے۔ چون دا سمجھ ہو نہیں یہ اللہ پاک دی پسند ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ حضرت زید دی والدہ تے والد حیران ہو گئے، ایڈا پیار، لیکن آپ نے فرمایا ابا جو کچھ تھے میں ویکھیا ہے اجے تساں ویکھیا نہیں۔
اے ہی فرق ہے، اے ہی فرق ہے. یہ جملے موجود نے. آپ نے فرمایا جو میں تکیا وہ تساں اجے تکیا نہیں، جو میں تکیا ہے وہ اجے تساں تکیا. یہ مطلب ہے ہر کوئی اکو جہا نہیں تکدا. تکن وچ فرق ہوندا ہے. ہر کوئی اکو جہا نہیں، اکو جہا نہیں تکدا. تکن وچ بھی فرق ہوندا ہے. عزیزان جی وقار، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سرکار نو اتنے پیارے سن کہ لوگ انہوں نے حب رسول آتے ہیں، محبوب مصطفیٰ. اللہ اکبر. حضور نے 9 جنگائیں انہوں نے کمانڈر ان چیف بنایا اسلامی فوج. غزوہ موتہ شہادت ہوئی ہے جارڈن دے اندر، انہوں دا مزار مرجع خلائے کے لوگوں تھے حاضری دے دے اردن دے اندر. حضرت زید سیدہ خدیجہ نے ویکھیا نا کہ حضور نو پیارے لگ دے. واہ سبحان اللہ. آئے کسے بیلی کو بیٹھے ہو گئے نا دوست کو تے کہہ دے بھی کہ یار اے تینوں ٹوپی بڑی سونی لگ رہی ہے، تینوں اے چھاپ بڑی سونی لگ رہی ہے. وہ اگلا سجن محسوس کرتا ہے یار نو پیاری لگتی ہے. وہ لا کے آندا لے پیار یہ ایڈی سونی لگتی ہے تو لے بھائی. توجہ ہے کہ نا، یہ محبت ہوندی ہے اور رمز سمجھ ہوندی ہے. حضور نو ویکھیا نا سیدہ خدیجہ نے کہ پیار کردے نے زید نال. میں قربان جاواں تو نہ یہ نہیں آکھیا بھئی پوچھاں کیوں پیار کردے ہو، چاہیے جے نہ خریدیا ہے. حضور دی خدمت اج پیش کیتا ہے، سنیا ہے زید قبول فرما لو. واہ واہ سیدہ خدیجہ تہاڈی وفاداری تو صدقے جاواں. رسول اللہ نے سب تو پہلے وحی دے نزول تو بعد سیدہ خدیجہ نو دسیا ہے کہ اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے. سب تو پہلے حضرت خدیجہ نے ایمان لے آندا. اور میں صدقے جاواں جدو رسول اللہ سرکار تشریف لائے تو سب تو پہلے سیدہ خدیجہ دی حضور نے سیدہ خدیجہ نو فرمایا زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو. حضور کمبل اوڑھ کے لیٹے نے تے اے جڑے حضور دے لفظ ہیں نا زملونی مجھے کمبل اوڑھا دو، اللہ نو ایڈے پیارے لگے. اللہ انہاں لفظاں نو قرآن نے چھپا چھڑیا. جی میرے حضور کمبلی اوڑھ کے لیٹے ہوئے نے تے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حضور بکری ذبح کرنی، بکری تے سیدہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو گوشت گلنا. واہ سونیا میں پیار تو صدقے جاواں. اما عائشہ فرماندیاں نے حضور دی کسے بیوی تو رشک نہیں آیا، لیکن جدو حضور خدیجہ پاک دی محبت دا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے یاد کرتے ہیں تے مینوں انہاں تے رشک آ جاندا سی. تو آپ فرماندیاں بیان کرتی تھی یا رسول اللہ تسی خدیجہ دا ذکر انج کرتے ہو جی میں اور عورت ہی کوئی نہیں دنیا. اللہ اللہ میرے نبی فرماندے نے خدیجہ نے اس ویلے میرے تے مال واریا ہے. جدو میرے کول مال کوئی نہ اس ویلے میرے تے ایمان لے آندا ہے جدو ایمان لے آن والا کوئی نہ. جڑے ادو منن نہ جدو ویلا اوکھا ہوئے وہ پیارے ہوندے. یہ حضور نے یہ نال ملنے جو لفظ لکھے اکبر دے بارے بھی حضور نے فرمایا جڑے ادو منن جدو دیکھو نا حضور نے سارے قریشیاں اکٹھیاں کیتا تے حضور نے فرمایا میری مدد کون کرے گا دین دے کام میں. کوئی نہیں اٹھیا. 10 سال عمر سی حضرت مولا علی صاحب اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں تواڈے نال مدد کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت علی پاک دے والد جناب ابو طالب نے وصیت کی تھی پتر اپنے چاچے دے بیٹے محمد مصطفیٰ تو اس ویلے تک جدا نہ ہوئی جس ویلے تک تینوں موت نہ آ جائے. اور انجی وفا کی تھی مولا علی سرکار نے نبی پاک سرکار دی. ایک وفادار لوگاں دی لسٹ ہے
یہ محبت کرنے والے لوگوں کی لسٹ ہے. یہ انہاں بندیاں دی گل پیا کرنا جنہاں اوکھے ویلے مصطفیٰ کریم سرکار دا ساتھ دیتا ہے. جدو حضور شیب ابی طالب وچ معصور ہو گئے نا 3 سال مکے والے نے بائی سانو تے دین ہی بڑا سوکھا لبا ہے, اسی تے بڑا آسان دین لیا ہے, عمل ساڈے کول گو مڑ بھی نہیں ہوندا, ساڈا تے دین بڑا آسان ہے. پیدا ہویا تے کانے جدان پڑھی گئی, وڈے ہویا مسیتوں قرآن پڑھ لیا, دل کرے تے جمعہ نماز پڑھ لی دی, نہ ملے ساڈی چھٹی ایسی مسلمان آ, سان تے بڑا سوکھا دین لبا ہے. اے انہاں نوں پتہ ہے جڑے شیب ابی طالب وچ معصور رہے نے اور 3 سال کافراں نے رسول اللہ دا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیتا. نہ کوئی انہاں مل سکتا ہے, نہ کوئی انہاں کو خریداری کر سکتا ہے, نہ کوئی انہاں بیچے, نہ کوئی خریدے, نہ کوئی رشتہ لوے, نہ کوئی دے, نہ یہ کدے کول جان, نہ سائے نہ کول جانا ہے. کھانا پینا لین دین شادی غمی ہر چیز بند, ورتنا ہی چھڑ دیو. 3 سال میرے پاک نبی اس شیب ابی طالب دی گھاٹی چ رہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت مال کدا چلتا رہا ہے, اس وقت کدا خرچہ چلتا رہا ہے. 3 سال حضور شیب ابی طالب وچ رہے تے خرچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے گھروں ڈردا رہا ہے. جتنے معصور ہوئے سن انہاں واسطے مال و دولت حضرت خدیجہ دا خرچ ہوتا رہا ہے, انہاں واسطے مال جاندا رہا ہے, سیدہ خدیجہ دا مال خرچ ہوتا رہا ہے. اوکھے ویلے مصطفیٰ کریم ہن میں تھوڑے ایک مثال دینا تو سمجھ آ جانی. اے جڑے لوگ لاک ڈاؤن دی صورتحال سن کہ کوئی انہاں جا نہیں سکتا, آ نہیں سکتا, پیسے ختم ہو جان, کوئی جان ہونا ہے بند, تے جے اس ویلے کوئی سودا گھر دے جائے تو پیارا لگتا ہے نا کہ بھئی بندہ بڑا کمال دا ہے, اوکھے ویلے سودا دے گیا. یہ گل ہے 1 مہینے دی, اوتھے گل آئی 3 مہینیاں دی. 3 مہینے کفار نے لاک ڈاؤن کر دیتا کہ نہیں ادھر سودا جانا. جدو انہوں نے پتہ لگنا نا کہ ہاشمی کوئی چیز خریدنے لگے, ابو لہب اور جا کے خرید لینی کہ انہیں تو دونی قیمت ساڈے کو لو انہاں نہیں دینی, متے کوئی یہ چیز خرید لین. مکمل بائیکاٹ کر دیتا. حتیٰ کہ کتب سیر دے اندر آندا ہے کہ جانوراں دے چمڑے ابال کے بھی اس وقت لوگاں نے شیب ابی طالب وچ کھائے. اتنا بھوک دا زمانہ سن. اور جڑے نرم دل لوگ سن وہ اندر تے چونکہ جا نہ سکتے تو اونٹ دے اتے کھجوراں اور چنے رکھ کے نا گندو جو تے اونٹ نو اس جو وادی سی گھاٹی سی اس وال منہ کر کے اونٹ ہانک دے دے سن کہ رات دے اندھیرے چ آپے انہاں کول پڑ جائے گا تے لے لین گے. اگر دن نو دتا تو قریشی ناراض ہون گے. یہ عمل کرنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھتیجے آئے. توجہ ہے آپ حضرات دی عزیزہ ندی وقار, اس مشکل نال میرے پاک حضور دا دین بچے آئے. آج آسان ہے نا ساڑھے کول تے دین بڑا آسان ہے. اسی روزہ نہیں رکھ دے, گرمی بڑی ہے, کنک بڑنی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے, شاہ جی بڑی پرابلم ہے. ہائے سجنا ایتھو دین دی سمجھ لے. دین اے نہیں آیا یہ واسطے میرے پاک نبی نے پتھر کھائے نے, یہ واسطے میرے نبی نے اپنے رشتہ داراں دیاں قربانیاں دتیاں, بلکہ ایک منظر بڑا دردناک ہے. رسول اللہ سرکار شیب ابی طالب سن. ہاں تو بڑا عجیب واقعہ ہے. عزیزہ ندی وقار ایک بندہ بیان کردا ہے, میں رات دے ویلے شیب ابی طالب وچ داخل ہویا, میں ویکھیا کیے میرے پاک حضور تشریف فرمانے. میرے حضور دے ہاتھ درختاں دے پتے نے, حضور انہاں نوں پتھر تے کچل رہے نے. حضور دے 4 چفیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے, میرے پاک نبی انہاں نوں درختاں دے پتے کھلا رہے نے. عزیزہ نبی وقار اللہ دا دین, رسول اللہ دا دین بڑی مشکل نال امت تک پہنچیا ہے. سیدہ خدیجہ سرکار دا مال حضور واسطے قربان ہوتا رہا ہے. مال قربان کیتا ہے, جان قربان کیتی ہے, لیکن جدو وصال دی گھڑی آئی ہے تے منگیا کچھ نہیں, صرف ایک فرمائش کیتی ہے. اس وقت سیدہ خدیجہ
دا وصال ہویا ہے اس وقت تک اجے نماز جنازہ مشروع نہیں سی، یعنی جنازہ دی نماز نہیں سی ہوتی. لیکن میرے پاک نبی سرکار دی بیوی نے جس وقت حضور دی زوجہ نے وصال فرمایا تو حضور پہلے خود قبر وچ اترے. جدو حضور قبر وچ آپ اتر جان اساں تے سنیا وصال تو بعد آنا ہے. میں سیدہ خدیجہ دی قبر تو قربان جاواں جنہاں جو حضور پہلے بھی اترے نے بعد وچ بھی تشریف لائے. حضور قبر وچ اترے، حضور قبر وچ تشریف لے گئے، خود قبر دے اندر تشریف لے گئے، قبر نو بابرکت فرمایا اور رسول اللہ سرکار نے خود دفن فرمایا. کیڑی بات قابل غور ہے، جدو حضرت خدیجہ دا وصال قریب آیا 65 سال دی عمر ہے تو سارا مال قربان کرنے والی اس عظیم خاتون نے حضور کو منگیا کی یا رسول اللہ جیڑی چادر تساں اس دن اوڑی آئی جدو پہلی وہی آئی او چادر عطا فرماؤ تاکہ میرے کفن شامل ہو جائے. رسول اللہ دے وجود نہ لگی ہوئے پاک کپڑے دے تبرک نال اللہ کریم خدیجہ دی قبر نو ٹھنڈا فرمائے گا. اے او پاک دے عظیم خاتون خدیجہ نے بخاری چ روایت موجود ہے، مشکات وچ موجود ہے اور سینکڑوں کتب وچ موجود ہے. میرے پاک حضور غار حرا وچ اعتکاف کردے ہیں وحی دے نزول تو پہلا. حضور وحی دے نزول تو پہلا غار حرا وچ اعتکاف کردے ہیں، وحی دے نزول تو بعد بھی اعتکاف کردے ہیں. رسول اللہ سرکار اعتکاف فرماندی ہے. سیدہ خدیجہ کھانا لے کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوندیاں آئیاں. اللہ پاک مکے شریف لے جائے، آپ اگر مکے تو ہرا جاؤ گے نا تو ہرا دی بلندی طے کرو گے کہ تانوں خود اندازہ ہوئے گا کہ خدیجہ کتنی عظیم عورت ہے جیڑی اس عمر وچ بھی رسول اللہ واسطے کھانا لے کے اتنی بلندی تے تشریف لے جاندے ہیں. جویں جویں بلندی تے گئیاں نے اللہ مقام بھی اوڈا بلندی عطا فرما چھڑیا ہے. عزیزاں نے وقار سیدہ خدیجہ چڑھ دیاں پیاں نے. ہاں سیدہ خدیجہ پہاڑ تے چڑھ دیاں پیاں. جبریل عرشاں تو تھلے آئے، جبریل سدرۃ المنتہا تو تھلے آ رہے نے. سیدہ خدیجہ ہرا دیاں بلندیاں تے اتے جا رہی ہیں. جدو حضرت خدیجہ پہنچیاں نے جبریل آئے نے عرض کرنے سونے خدیجہ آ رہی نے آپ واسطے کھانا لے کے آ رہی نے. اللہ بھی خدیجہ تے سلام آدھا ہے، جبریل بھی سلام آدھا ہے. اللہ اکبر. آپ نو سمجھ آئی حضرات کی نہ آئی؟ سیدہ خدیجہ ہونے جنہ واسطے سلام لے کے جبریل آندا ہے، اللہ سلام بھیج دائے. اللہ اکبر. اللہ حضرت نے کیا کمال دا جملہ بولے، فرماندے نے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی. او کیڑی عورت ہے جدے تے عرش تو سلام نازل ہویا ہے، او دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت بیلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے. ایک دعا منگی ہے، ایک حضور دی بارگاہ جو اور عرض کیتی ہے. منگی یہ چیز کیا ہے، بن دے دیو. اور ایک حضور دی خدمت التجا کی. دعا بھی سونی ہے، التجا بھی سونی ہے. منگن والیاں ہستیاں جو ایڈیاں با کمال ہے. عزیزاں نے دی وقار
اللہ اکبر منگی آئے وے یا رسول اللہ اپنی چادر میرے کفن واسطے دیو تے التجا کی کیتی ہے جنہاں کول دیاں نے انہاں نے میری گل دی سمجھ آؤں عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ میں اپنی 3 بیٹیاں دا نکاح اپنی مرضی نال اپنے ہوندیاں کر دیتا ہے سونیا میری زہرا باقی ہے اجے عمر نکی ہے میری فاطمہ نو میرا پیار بھی دیا جے اپنا پیار بھی دیا جے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر یہی وجہ ہے جدو میرے نبی نے سیدہ زہرا نو رخصت فرمایا ہے میرے حضور روندے پہ آئے یہ وقت بڑا ایسا سی نا جدو حضور نے حالانکہ مولا علی سرکار جیسی شخصیت نال نکاح ہویا سی لیکن پھر بھی جدو رسول اللہ نے رخصت فرمایا دینوں تے میرے پاک حضور دیاں اکھیں جو اتھرو آ گئے دیاں شے ایڈی ہو دیاں نے میاں اللہ سب دیاں نو سکھ تے سکون عطا ہوتا اے اتنا محبت والا رشتہ ہوندہ ہے کہ رحمت للعالمین بھی رو پہ سن جدو سیدہ زہرا نو رخصت فرمایا عزیزان علی وقار جدو غم غسار تے وفا شیار بیوی دنیا کو تشریف لے گئے میرے پاک نبی سرکار 3 دن دا وقفہ ہے حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ دے وصال صرف 3 دن یہ دومیں ہستیاں رسول اللہ سرکار نال بڑی محبت فرما دیا انہاں دوہاں ہستیاں دے جان نال میرے پاک نبی سرکار نے اس سال نو تاریخ غم دا سال آکھیا جاتا جس سال میرے پاک نبی دی زوجہ محترمہ دا دنیا تو جانا ہوئے میرے پاک نبی سرکار دے چچا دا دنیا تو جانا ہوئے حضور نے اس سال نو غم دا سال کرا عزیزہ نبی وقار یاد رکھو ہر کامیاب مرد کامیاب ہو دئی ہو دوئے جدو بیوی ہوں دے نال ساتھ دے بیوی ساتھ نہ دے بندہ جیتی محنت کیا کرے کامیاب نہیں ہوندہ بندہ کامیاب ہو دو ہوندہ جدو بیوی ساتھ دے میں صدقے جامعہ جی میں حضور اچھے آئے اللہ نے حضور نے بیوی بھی ایڈی اچھی ہی عطا فرمائی ایڈی اللہ تے افضل جنہاں نو حضور نو صادق اور امین آدھے ہیں نا لوگ تو خدیجہ پاک نو عرب اچھ پتہ ہے لوگ کی آدھے ہیں طاہرہ حضرت خدیجہ پاک نو لوگ اسلام تو پہلے مکے والے عرب والے انہاں دا لقب سی طاہرہ تو تائیں تے طاہرہ چو اللہ نے فاطمہ طاہرہ پیدا فرمائیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی سرکار آپ سیدہ خدیجہ نو جدو یاد فرما دیا ہے تو میرے محبوب دیاں اکھیں جو اتھرو تشریف لے آؤ اتنی محبت اور اتنا پیار فرما دے ہے میرے سونے نبی عزیزہ نبی وقار میرے پاک رسول اللہ سرکار آپ دی پاک بیوی او عورت نے او عظیم خاتون نے جنہاں حضور نے نکاح پڑھے ہے نکاح تو بعد پہلی بارے حضور دی خدمت چادر ہوئی تے پہلی گالے کی تھی یا رسول اللہ میرا سارا مال آج تو بعد توڑے قدمہ تو قربان ہو گیا ہے اللہ اکبر گویا پیر میرے لیے شان ترجمانی کی تھی یا فرمانے وارا تن مانے مدنی دے مٹھڑے بارات تے پیسے نچھاور کر دے میں کتابیں پڑھیا جدو حضور دی بارات آ رہی سی نا تو پیسے نہیں نچھاور کیتے سیدہ خدیجہ ایڈی امیر سن کہ انہوں نے تھاڑ بھر کے ہیرے جواہرات دے تو اپنے خادم راستے تے کھڑے کر دیتے کہ جدو مصطفیٰ آنا تے مصطفیٰ دے قدمہ تو وہ چیز نچھاور کرو جڑی میرے خزانے سارے تو قیمتی ہے کیونکہ میرے گھر آمینہ دل آل آ رہے عزیزہ نبی وقار ہے بھی گلے
خدیجہ دا تے محل ہی بڑا اچھا تے شان ہی بڑی اچھی آئی نا تے انج ساڈے ورگے وی خواہش تے رکھ دینا بھئی سونے کلی تے ماڑی ہے پر جے آ جاؤ تے کم ساڈا بھی بن جانا ہے ایک خواہش تے الحمدللہ غلام بھی رکھ دینے تیرے لائکی تے نہیں کلی نمانے دی جے آ جاؤ تے میں خوشیاں منایا رسول اللہ جے آ جاؤ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے لائکی تے نہیں کلی نمانے دی پر جے آ جاؤ تے میں خوشیاں منایا جگاؤ بھاگ میرے بھی ابوئیوں بدیوانگو تیرے راما چمیں پلکا بچھایا رسول اللہ توجہ ہے حضرات آپ کی عزیزان جی وقار میرے حضور آ رہے ہیں میرے آقا تشریف لے آ رہے ہیں دلہا بڑے ہیں سیدہ خدیجہ اپنے مقدر تے ناز پیاں کر دیا نے کائنات دلہا میرے گھر آ رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان جی وقار کائنات بڑے بڑے لاڑے کائنات بڑے بڑے دلہا کائنات بڑے بڑے نوشاہ بنے نے بڑے بڑے لوگ دلہا بن دینے بڑے بڑے سجدے نے پر میں قربان ہوا جدو ودوہاں دے مکھڑے دے یاسین دے سیرے بن کے آمینہ دا لال آیا ہونا ہے کتنا اچھا منظر ہوئے گا ہائے ہائے عزیزان دی وقار سیدہ پاک دل دی کیفیت نو سیدہ پاک دا لخت جگر سید میرے لی بیان کر دینے تے فرمان دینے وارا تن منی مدنی دے مٹھڑے وارا تن منی مدنی دے مٹھڑے بول تو وارا تو چکی اس انوکھے ڈول تو عزیزہ نبی وقار میرے پاک نبی سرکار دی خدمت چادر ہون تو بعد بیوی واسطے ایک سبق ہے سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال حضور دی خدمت پیش کر دیا اپنی خواہشاں اپنا مال اپنی دولت ہر چیز حضور تو قربان کر بس سونیا ہن میرا کچھ نہیں سونیا جو کچھ ہے وہ تواڈے قدماں تو قربان ہو ہر بیوی واسطے طریقہ مشعل راہ ہے قابل تقلید ہے کہ جدو کسے مرد نال اس دا نکاح پڑھ دیتا جائے پھر وہ پچھلی زندگی وہ دے نال گزار دے اپنی خواہشاں وہ دے تابع کر دے اور اپنا مال و دولت وہ دے تابع کر دے اور رسول اللہ نے مردان وصیت فرمائیے اللہ نے قرآن میں وصیت فرمائیے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنے گھراں میں اپنی خواتین نال اچھا سلوک کریا کر
عزیز من رسول اللہ سرکار حضرت خدیجہ دے مال چو بلا تکلف صرف فرما دے سن، غریبان دیندے سن، مسکینان دیندے سن، قیدیان چھڑان دے آئے، جڑے قید ہوندے آئے، کسے غلام ہوندے آئے، انہوں نے حضور چھڑان دے آئے، گردنا چھڑان دے سن لوگاں دیاں، غریب بھوکیاں نو کھانا کھلان دے سن۔ میرے نبی علیہ السلام تو رمضان شریف دا مہینہ ہے، میرے سارے بھائی دیکھیا جے آپ دے آس پاس کوئی غریب ہوئے تو اس دا خیال رکھیا جے۔ جڑے ذمہ دار بھائی ہو تواڈے واسطے یہ اعلان ہے کہ مدرسہ دے اندر عشر کی ضرورت ہوندی ہے، سارے بھائی اپنی فصل عشر نکال کے مدرسہ دی خدمت ضرور کرے آئے، کیونکہ سارے مدرسہ دے اندر طالبہ اور طالبات زیر تعلیم نے، انہاں واسطے سارے ذمہ دار بھائی اپنے مال چو عشر نکال کے ضرور دے آ جائے۔ اور جڑے لوگ صاحب مال ہو اپنے مال دا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو۔ 40 روپے تو بعد 1 روپیہ زکوٰۃ ہے، 20 من تو بعد 1 من عشر ہے، 7.5 تولے سونا ہوئے تے او دے اتے زکوٰۃ ہے، اور 52 تولے چاندی ہوئے تے او دے اتے زکوٰۃ ہے۔ جنہ کو اتنا مال سیونگ پیا ہوا ہے وہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال نو زکوٰۃ دے کے تو اس نو صاف کرے۔ بعد لوگ یہ کہندے نے کہ تسی اے پیر صاحبان مولوی صاحبان مثال بڑی عجیب جی دے چھڑ دیو کہ مال ودہ ہے، گھٹیاں ودہ کیویں عزیز 40 روپے چو 1 روپیہ اگر دے دیتا ہے تو 1 روپیہ گھٹیا ہے، ودیا تے نا اے کی گل ہے؟ انہوں نے سمجھان واسطے عرض کر رہا۔ میں ایک مالی تو پوچھا کہ گلاب تے پھول کیوں نہیں ہونے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، میں نے پھر اب ساری سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا انہوں تو تھوڑا جا کٹ دیو، وہ سمجھ آئی آپ کو کہ نا، وہ تو تھوڑا جا کٹ دیو پھر پھول کھلن گے۔ یہ مطلب ہویا کہ جڑا گلاب ہے نا، گلاب ان کٹیا جائے تے پھول زیادہ کھل دے، کچھ اتر کٹ دیتا جائے تو مال بھی حلال گلاب طرح ہے۔ اگر ان تسی اتو تھوڑا جا کٹ دیو گے نا جتنا اللہ دس ہے، یعنی 40 چو 1 حصہ کٹ دیو گے 39 رکھ لو گے تو وہ جڑے 39 نہیں انہیں چو زیادہ گلاب کھل جان گے، 19 من پیچھے رہن جان گے انہیں چو گلاب کھلن گے، زیادہ نفع ہوئے گا، زیادہ مال ہو جائے گا۔ اللہ خود قرآن فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جڑا مال تسی اللہ دے راہ تے اگے بھیجو گے انہوں تسی حشر والے دن اپنے نامہ اعمال وچ پا لو گے، لہذا اپنے مال نو اپنے تو پہلے اگے بھیج دیو۔ میرے پاک نبی سرکار نے اپنے ایک صحابی تو پوچھا کہ تینوں اپنا مال زیادہ پسند ہے یا اپنے وارث دا؟ سونے میں نو اپنا زیادہ پسند ہے، تے فرمایا پھر تیرا وہ ہے جڑا تو اللہ دے راہ تے دے کے اگے بھیج دینا ہے، جڑا پیچھے چھوڑ جانے وہ تو تیرے وارث ہے۔ سو دوستو اور عزیزو اپنے مال چوں صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالو اور مدرسہ دے اندر جمع کراؤ، کیونکہ تواڈے علاقے دا مدرسہ ہے سوکھے کی اور گرد و نواح دے حلقے دا، تو انہوں تواڈے تعاون دی اشد ضرورت ہے۔ اگر فطرانہ نکالو صدقہ نکالو وہ بھی مدرسہ دے اندر جمع کراؤ سارے دوست، اور اپنے مال چ عشر نکالو تو وہ بھی مدرسہ دے اندر جمع کراؤ، اپنے مال چ زکوٰۃ نکالو تو وہ بھی مدرسہ دے اندر جمع کراؤ۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک دے اندر دین والے نو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔